یہ جعلی عامل ہوتے کون ہیں اور ان کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہی بات بتائیں جو سچ ہے. مریض جو ہیں کینسر کے وہ ان کے جھانسے میں کیسے آ جاتے ہیں؟ دین کی طرف لے کر آتے ہیں اور پھر دین کے جھانسے میں ہی ان کا لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو جیسے یہ تعویذ دیتے ہیں اور پانی پھونک دیا، اس کی کیا در حقیقت ہوتی ہے؟ تو بیسیکلی تعویذ کا تو عمل ویسے ہی اسلام میں جو ہے وہ ممنوع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو جب یہ عامل کے پاس جاتے ہیں تو کیا وہ ان کو دوا چھوڑنے کا بھی بالکل کہہ دیتے ہیں؟ جو کسی کو کہتا ہے کہ تم نے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو مر جاؤ گے. تو ڈاکٹر صاحب اس سب کے بعد پھر آخر مریض کرے کیا کینسر کا؟ علاج نہیں چھوڑنا، ہمارا علاج جاری رکھیں. سب پھر ظاہری بات ہے جب وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو مریض اور جو ان کے خاندان والے ہیں وہ پھر پیسے کا کیا ان کا حساب ہے؟ انہوں نے مجھ سے بکرا مانگا، انہوں نے مجھے کہا کہ فلانی چیز کی قربانی کرو. یہ سوشل میڈیا پہ بھی جعلی عاملوں کو پھیلایا جا رہا ہے. وہ اپنے پروگرام میں ایسے شخص کو کیوں بلاتا ہے جو گائیڈ ہی غلط کر رہا ہے؟ جب وہ یہاں پہ مریض آتا ہے مرض خراب کر کے تو دیر سے علاج شروع کرنے کا کیا پھر ہوتا ہے؟ ہم بھی اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے. تو حکومت کا اس کے اوپر کیا رول ہے؟ گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. سب کیا علماء عوام کو اس کے بارے میں رہنمائی کر سکتے ہیں؟ اصل میں روحانی عمل کیا ہے؟ میں ڈاکٹرز کو عوام کو کیسے ایجوکیٹ کرنا چاہیے؟ ڈاکٹرز جو ہے انہیں چاہیے کہ وہ سیمینارز کریں ڈفرینٹ جگہوں پر جا کر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کینسر اسپیشلسٹ کلینک کا پوڈ کاسٹ. آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس سے نہ صرف مریض بلکہ پورے معاشرے کو متاثر کر رکھا ہے: جعلی عامل اور کینسر کے مریض. ہمارے معاشرے میں اکثر مریض جدید علاج کی بجائے جعلی عامل، ٹونے ٹوٹکے اور دعاؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وقت کا بھی ضیاع، پیسہ برباد اور مرض مزید بگڑ جاتا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ یہ جعلی عامل کیسے مریض کو بے وقوف بناتا ہے اور مریض و اہل خانہ کو کن باتوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جعلی عامل ہوتے کون ہیں اور ان کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ ویسے آج ہم نے کافی انٹرسٹنگ ٹاپک جو ہے وہ ڈھونڈا ہے جی، اور اس میں جو ہے کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو ہو سکتا ہے سننے والے ہمارے ویورز کو جو ہے اچھی نہ بھی لگے، جی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہی بات بتائیں جو سچ ہے یا جس سے ہمارے پیشنٹس کو یا لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور آج کے پروگرام کا ہمارا مقصد بھی یہی ہوگا کہ ہم لوگوں کو حقیقت جو ہے وہ بتائیں کہ اصل میں اس کے بیک گراؤنڈ میں ہو کیا رہا ہے، نقصان کیا ہے اور یہ جعلی عامل کر کیا رہے ہیں اور روحانیت سے ہمیں دور کیسے کر رہے ہیں. دیکھیں، جو شخص آپ کو دین کے نام پہ لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے یا جو آپ کو دین کے نام سے آپ سے کمانے کی کوشش کر رہا ہے وہ جھوٹا عامل ہے. کیونکہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ جو ایک روحانی شخص ہوگا یا جو دین کی بات کرے گا وہ آپ سے پیسے نہیں مانگے گا، وہ آپ سے بزنس نہیں کرے گا. تو جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ سے روحانیت بیچنے کی کوشش کر رہا ہے وہ جعلی عامل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے اس چیز کا بھی آپ نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہے مگر پھر بھی مریض جو ہیں کینسر کے وہ ان کے جھانسے میں کیسے آ جاتے ہیں؟ اصل میں وہ اٹیک کرتے ہی دین والی سائڈ سے ہیں. صحیح. لوگوں کو قرآن اور حدیث کی باتوں کی طرف جھانسا دیتے ہیں اور ہم مسلمان میں آتے ہیں، ہمارا چونکہ ایمان ہے، ہم قرآن اور حدیث پہ ایمان رکھتے ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، تو وہ بیسیکلی پہلے انسان کو اس طرف سے لاتے ہیں اور اس کے اندر ہی وہ اپنا جو ہے کام کر جاتے ہیں. قرآن اور حدیث کو ہم مانتے ہیں. قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہیں، بہت سارے ایسے تسبیحات ہیں جس سے انسان کو روحانی سکون ملتا ہے. ہمارا بھی ایمان ہے، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی پہلے ان کو دین کی طرف لے کر آتے ہیں اور پھر دین کے جھانسے میں ہی ان کا لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. اور لوگ جو ہے بیسیکلی ایمان رکھتے ہیں اسلام پر، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین کی راہ پہ لے کے آئے ہیں، ہمیں دین کی باتیں کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ جو بہت پہنچے ہوئے ہیں ان کی دعا جو ہے وہ اللہ تک پہنچتی ہے، جبکہ ہر شخص کی دعا اللہ تک پہنچتی ہے. تو یہ بیسیکلی انسان کو اتنا کیموفلیج کر جاتے ہیں اس بات میں کہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے دماغ کو، اس کو ہیپنائز کر جاتے ہیں، وہ اس کی ان کی باتوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ پھر یہ اپنی وہ کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو اس طرح کر کے یہ ان کو پہلے جھانسا دیتے ہیں اور پھر اپنے جو عوامل ہوتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اس میں پھر ان کو پھنسا کے ان کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے یہ تعویذ دیتے ہیں اور پانی پھونک دیا، اس کی کیا در حقیقت ہوتی ہے اس کی؟ دیکھیے، ہمارے دین میں یہ تعویذات کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری جو 3 صورتیں ہیں، سورۃ ناس، سورۃ فلق اور سورۃ اخلاص، اس میں سورۃ فلق کے اندر بلکہ باقاعدہ آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس میں میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں پہ جو کہ دھاگے کے اوپر
گانٹھیں ڈالتے ہیں. بالکل بیسیکلی گانٹھیں ڈالنے والے کون لوگ ہیں؟ وہی تعویذ کرنے والے, کالا جادو کرنے والے. تو بیسیکلی تعویذ کا تو عمل ویسے ہی اسلام میں جو ہے وہ ممنوع ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو تعویذ لکھنا یا دینا ہی ہم سمجھتے ہیں کہ غلط کام ہے. تو جو تعویذ دے رہا ہے اٹ مینس کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی صحیح کام نہیں کر رہا, وہ آپ کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے, اور وہ بیسیکلی آپ کے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہے. سب مریض جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ لے رہا ہوتا ہے. تو جب یہ عامل کے پاس جاتے ہیں تو کیا وہ ان کو دوا چھوڑنے کا بھی بالکل کہہ دیتے ہیں؟ جی بالکل, یہی تو پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, ہم سے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں یا ہم سے کوئی مشورہ کر کے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. اچھا. بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس سے ایڈوائس لے کے یا ٹریٹمنٹ ہم سے پوچھ کے جاتے ہیں کہ ہم گھر سے مشورہ کر کے آئیں گے. جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان کے محلے میں کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو ان کو بھلا پھسلا کر کسی پیر کے پاس لے جاتا ہے, کسی جعلی پیر عامل کے پاس, صحیح, جو کہ اس کو کہتا ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو مر جاؤ گے. ڈاکٹر تمہیں نا جو دوائی دے گا نا وہ زہر ہے, اس سے تم مر جاؤ گے. میں تمہیں پھونک ماروں گا, میں تمہیں پانی پڑھ کے دوں گا, اور یہ عمل ہے جو تم نے کرنا ہے. اور اگر اس عمل کے درمیان میں تم نے اگر دوائی کھائی تو میرا عمل جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا اور پھر تم مر جاؤ گے. اس طرح کر کے اس کو شرط لگا دیتا ہے کہ اگر تم نے میرے عمل کے دوران کوئی دوائی کھائی تو میرا عمل چونکہ اثر نہیں کرے گا تو پھر فیل ہو جائے گا, پھر میری ذمہ داری نہیں. اب جو شخص اس کے عمل پہ یقین کر لیتا ہے تو وہ اس کو اس کی شرط ماننی پڑتی ہے کہ اسے ڈاکٹر کا علاج روکنا پڑتا ہے اور اس کا عمل پورا کرنا پڑتا ہے. تو جو وہ 2-3 ماہ 4 ماہ کے لیے وہ عمل میں مصروف ہوتا ہے, اس دوران میں بیماری بڑھ جاتی ہے, پھیل جاتا ہے کینسر, اور الٹیمیٹلی جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس وقت وہ ایسی سٹیج پہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اس سب کے بعد پھر آخر مریض کرے کیا کینسر کا؟ دیکھیں ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ریموٹ ایریا سے آتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. دیہاتوں میں ریموٹ ایریاز میں رہنے والے لوگ ان لوگوں کے پیچھے زیادہ لگتے ہیں, یا ان کو پیری فقیری کا بہت شوق ہوتا ہے, اور ان علاقوں میں پیر ہوتے بھی بہت زیادہ ہیں. دیکھیں ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دم والا پانی پینا ہے, دم کروانا ہے, کروائیں, علاج جاری رکھیں, علاج نہیں چھوڑنا. ہمارا علاج جاری رکھیں, دوائی لیتے رہیں, کیمو لگنی ہے کیمو لگواتے رہیں, شوائیں لگنی شوائیں لگواتے رہیں, آپریشن کروا لیں. دم کو نہ چھوڑیں. آپ اپنے اس پیر سے کہیں کہ وہ آپ کو دم کرتا رہے. تعویذ کا تو ہم انہیں نہیں کہیں گے, لیکن دم سے ہم نہیں روکتے, کیونکہ دیکھیں ہم اگر اس کو دم سے روکتے ہیں تو وہ علاج چھوڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, دم کا کوئی فائدہ بھی نہیں, کوئی نقصان بھی نہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا علاج نہ رکے. تو ہم پیشنٹ کو سمجھاتے ہیں, اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے دم ضروری ہے کروانا تو آپ ہمارا علاج کرواتے رہیں, اس کے ساتھ آپ نے دم کروانا ہے آپ بھلے کرواتے رہیں, ہمیں کوئی. تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیشنٹ جو ہے علاج روکنے کی وجہ سے کینسر اس کا بڑھ نہ جائے. اس نقصان سے بچانے کے لیے ہم اس کو دم کروانے سے نہیں روکتے, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل, یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ جب ظاہری بات ہے عامل کے پاس جائے گا مریض کا مرض بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر ظاہری بات ہے جب وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو مریض اور جو ان کے خاندان والے ہیں وہ پھر پیسے کا کیا ان کا حساب کتاب, کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو نہیں ہے, تو پھر یہ اتنا کیسے افورڈ کرتے ہیں سارا؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ لوگ عاملوں کے پاس جو پیسے خرچ کرتے ہیں ان سے آدھے پیسوں میں ان کا کینسر کا علاج ہمارے پاس ہو جاتا ہے. اچھا. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس پبلک سیکٹر گورنمنٹ ہاسپٹل میں بہت سارے علاج, بہت سارے ٹیسٹ ایسے جو فری ہو جاتے ہیں. بالکل. پرائیویٹ میں بھی پیشنٹس آتے ہیں تو علاج ضروری نہیں کہ کینسر کا علاج مہنگا ہو, لیکن پیشنٹ جو ہے عامل کے پاس بہت زیادہ پیسے خرچ کر چکا ہے. ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلس ہیں, پیشنٹ آتا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بہت پیسے خرچ ہو گئے ہیں. بھئی کہاں خرچ ہو گئے, تم نے تو علاج نہیں کروایا. ڈاکٹر صاحب وہ میں ایک پیر صاحب تھے کامل تھے, ان کے پاس جاتا تھا تو وہ مجھے دوائی دیتے تھے بنا کے, انہوں نے مجھ سے بکرا مانگا, انہوں نے مجھے کہا کہ فلانی چیز کی قربانی کرو. میں ان سے پوچھتا ہوں پھر تمہارے کتنے پیسے لگے, تو کوئی شخص کہتا ہے میرے 4.5 لاکھ روپے لگ گیا, کوئی کہتا ہے میرے 8 لاکھ لگ گیا, کوئی کہتا ہے میرے 10 لاکھ لگ گئے. اور اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اب آپ مہربانی کریں ہمیں کوئی علاج فری کروا دیں, کہیں سے علاج مفت ہوتا کروا دیں. اب دیکھیں اگر وہ 10 لاکھ روپے وہاں ضائع نہ ہوا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو کینسر کا علاج کرا رہا ہے وہ 1.5-2 لاکھ روپے میں ہو جائے, 3 لاکھ روپے میں ہو جائے, جس سے اس نے صحت یاب بھی ہو جانا ہے. چونکہ وہ اپنے سارے پیسے عامل کو دیا ہے, اب اس کے پاس کوئی پیسے بچے نہیں کہ اس سے وہ علاج کروا سکے جو حقیقی علاج ہے اس کا, جس سے اس نے ٹھیک ہونا ہے. تو یہ ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلس ہیں کہ ہم ان کو جب وہ ہم سے پوچھتے ہیں ٹریٹمنٹ کی کیا کاسٹ آئے گی, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا آپریشن ہونا ہے, آپ کی کیمو لگنی ہے. فار ایگزامپل ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کا 2-3 لاکھ روپے خرچ ہونا ہے, تو وہ بیچارے بتاتے ہیں کہ ہم نے تو عامل کو 5 لاکھ روپے دیا اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ اس وقت پیشنٹ اب اس چیز کو ماننے کو تیار ہوتا ہے کہ میں نے عامل کے پاس جا کے اپنا نقصان کیا, یا میں نے جو عامل کے پاس وقت گزارا اس میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا, لیکن اب اس کے پاس پیسے بھی نہیں علاج کرا. تو لوگوں کے گھر بھی بک چکے ہوتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سوشل میڈیا پہ بھی جعلی عاملوں کو پھیلایا جا رہا ہے؟ بالکل، آپ دیکھ نہیں رہے کہ سوشل میڈیا پہ کتنے عاملوں کو بلایا جاتا ہے اپنے پروگرام پہ، ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے ان سے باتیں کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ہم کیسے کام کر رہے ہیں. اچھا. سوشل میڈیا ان کو پروموٹ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنے پروگرام میں ایسے شخص کو کیوں بلاتا ہے جو گائیڈ ہی غلط کر رہا ہے، جو غلط بات کر رہا ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا مارننگ شوز ہیں اور بہت سارے سوشل میڈیا آج کل ہمارے یوٹیوب کے اندر بہت سارے سوشل میڈیا بن گئے ہیں اور سوشل یوٹیوب چینلز بن گئے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں کو یہ چیز ہی دکھاتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا میں کام کرنے والے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ جب ہم کوئی غلط بات کریں گے، کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا کریں گے تو وہ لوگ زیادہ سنتے ہیں، لوگوں کا انٹرسٹ بڑھتا ہے. تو نیگیٹیوٹی پہ چونکہ انٹرسٹ لوگوں کا بڑھتا ہے تو وہ بیسیکلی اپنے چینل کو وائرل کرنے کے لیے نیگیٹو چیز کو زیادہ انہانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان کو پتہ ہے کہ لوگ نا ان پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا شوز کے اندر بہت زیادہ پیروں کو اور ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بہت سارے ایسے عمل بتائیں گے، تعویذ بتائیں گے، میں یوں کرتا ہوں، اور بہت سارے طریقے بتائیں گے علاج کرنے کے. ان تسبیحوں کے بارے میں بات کریں گے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جن کا جو ثابت ہی نہیں ہے قرآن سے. اپنی طرف سے تسبیحات اور عمل اور درود شریف بنائے ہوئے ہوں گے جن کا کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، اور وہ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے اس کو 100 دفعہ پڑھیں تو یوں ہو جائے گا، اس کو 1000 دفعہ پڑھیں یوں ہو جائے گا. اور تھوڑی مشکل بیچ میں رکھیں گے تاکہ نہ وہ کام پورا کر سکے اور نہ ہی وہ ہمیں کہے کہ دیکھیں جی میں نے تو آپ کا بتایا ہوا عمل کیا تھا لیکن مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہ چیزوں کو سوشل میڈیا پروموٹ کیوں کر رہا ہے؟ ان چیزوں کے اوپر پروگرامز کیوں بنا رہا ہے؟ اور اگر بنا رہا ہے تو اس میں ان کی حقیقت کیوں نہیں بتا رہا، ان کو پروموٹ کیوں کر رہا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا اس میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا، اور ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ جو صحیح حقیقت ہے وہ دکھانی چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کے چینل کو وائرل کرنے کے لیے غلط بات کو پھیلانا شروع کرتے ہیں. صحیح بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے اب یہ عاملوں کے پاس چلا گیا، جب وہ یہاں پہ مریض آتا ہے مرض خراب کر کے، تو دیر سے علاج شروع کرنے کا کیا پھر ہوتا ہے؟ دیکھیں، عاملوں کے پاس سے جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ انفارچونیٹلی آلریڈی ان کا مرض پھیل چکا ہوتا ہے، دیر ہو چکی ہوتی ہے، وقت ضائع کر چکی ہوتی ہے. کیونکہ ایک پیشنٹ کو فار ایگزامپل آج سے 6 ماہ پہلے اس کو کینسر ڈائگنوز ہوا، اس نے 6 ماہ علاج ہی نہیں کروایا اور وہ کسی عامل کے پاس بیٹھا رہا، پانی پیتا رہا، تعویذ کرتا رہا. مرض اس کا جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس کا مرض جگر میں، پھیپھڑوں میں، دماغ میں، ہڈیوں میں جا چکا ہوتا ہے. پیشنٹ بالکل لاسٹ اسٹیج پہ ہوتا ہے. اس میں ہم بھی اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کینسر کا علاج بھی کر سکیں. تو اس طرح کی صورتحال میں پیشنٹ اپنا ایسا نقصان کر بیٹھتا ہے کہ پھر ڈاکٹر بھی اس کی ہیلپ نہیں کر پاتے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے اب یہ اس جعلی عامل کو بہت زیادہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی پھیلا ہوا ہے، تو حکومت کا اس کے اوپر کیا رول ہے؟ دیکھیں، حکومت جیسے عطائی ڈاکٹروں پہ ہاتھ ڈالتی ہے، ان کے کلینکس پہ چھاپے مارتی ہے، اس کے علاوہ ڈسپینسریز دیکھی جاتی ہیں، ویسے حکومت کو چاہیے کہ یہ جو عامل ہیں جو 2 نمبر کام کر رہے ہیں، ان کے بھی جو اڈے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں ان کو بند کروانا چاہیے، ان پہ چھاپے لگنے چاہیے. کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایڈس تک چلتی ہے، بنگالی بابا تک کی ایڈس چل جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. وہ کیوں چلنے دی جا رہی ہیں؟ جب بہت ساری چیزوں کے اوپر ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں، ان کو منع کیا جاتا ہے، کنٹرول کیا، تو میڈیا کنٹرول کرنا چاہیے حکومت کو. اس طرح کی کوئی ایڈ، کوئی عامل نہیں چلنے دیا چاہیے. دیکھیں گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، جو جھوٹ ہے اس کو پھیلنے سے روکنا چاہیے، اور اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے پہ کام کرے اور اس طرح کے لوگوں کو میڈیا پہ آنے سے روکے تاکہ لوگ جو ہے وہ غلط سائڈ پہ گائیڈ نہ ہوں. دیکھیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ عوام جو ہے ان کی بات نہ مانے. آپ کو کیا پتا کہ جو ٹی وی کے آگے شخص بیٹھا ہے وہ کتنا ایجوکیٹڈ ہے، کتنا سمجھدار ہے. ہر شخص اتنا عقل مند اور سمجھدار نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز کو جو ہے وہ پرکھ سکے. تو ہم نے اپنے سامنے موجود لوگوں کو ان کی ذہن کے مطابق لے کے چلنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم خود معاشرے کو ٹھیک کریں، نہ کہ معاشرے کو کہیں کہ جی آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس بارے میں بہت زیادہ سختی سے جو ہے کوئی کام کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو روکنا چاہیے میڈیا پہ آنے سے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا علماء عوام کو اس کے بارے میں رہنمائی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور وہ رائٹ وے ہوگا لوگوں کو پراپر گائیڈنس کا. ہمارے جو پراپر علماء ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پروگرامز کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پروگرام میں بتائیں کہ تعویذ، گنڈے اور اس طرح کے دم درود اور عملوں کا کوئی وجود نہیں ہے. اور میرے خیال میں جب وہ بتائیں گے تو لوگ ان کی بات جلدی مانیں گے بنسبت کہ میں ان کو بتاؤں. تو وہ اپنے تھرو، کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے اوپر لوگ یقین رکھتے ہیں، تو وہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اصل میں روحانی عمل کیا ہے.
اور اس کے علاوہ مسجدوں میں بھی بہت سارے مولوی، بہت سارے عالم ایسے ہیں جو علماء کرام جو نماز پڑھاتے ہیں جاتے ہیں، انہیں چاہیے جمعے کے خطبے کے دوران لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کو غلط استعمال نہیں کرنا، دعا کی کیا اہمیت ہے، دعا کیسے مانگنی ہے، کس نے کس کے لیے دعا مانگنی ہے اور کس کی دعا قبول ہو سکتی ہے، یہ چیزیں انہوں نے بتانی ہیں. بالکل. اور علاج کی طرف لے کر آئیں، انہیں بتائیں کہ یہ سنت نبوی ہے، آپ نے علاج کروانا ہے، دوائی کھانی ہے، ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے، ٹھیک نہیں ہوں گے. ان کا بہت بڑا کردار ہے. بالکل. بہت سارے لوگ جو کہ صرف مولوی کے کہنے پہ غلط سائڈ پہ جا سکتے ہیں، وہ مولوی کے کہنے کے صحیح طرف بھی آ سکتے ہیں. تو انہیں اپنے معاشرے میں اپنا فرض پورا جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب اتنا سب کچھ چل رہا ہے تو اس میں ڈاکٹرز کو عوام کو کیسے ایجوکیٹ کرنا چاہیے؟ ڈاکٹرز جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سیمینارز کریں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کر. جیسے ہم نے پچھلے دنوں آج کل بریسٹ کینسر کا منتھ جس طرح اکتوبر چل رہا ہے، اس میں بریسٹ کینسر اویئرنیس کے اوپر، اسکریننگ کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. تو ابھی ہم نے حال ہی میں ملتان میں BZU یونیورسٹی جو ہے وہاں پر ہم نے ایک سیمینار کیا ہے جس میں ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے، بتایا کہ کینسر کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. ہم نے وومن یونیورسٹی میں جا کے سیمینار کیا ہے. تو یہاں پر ہم سیمینار جیسے کر رہے ہیں، اس میں ہم جہاں پیشنٹ کو بتاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، آگاہی دیتے ہیں کہ کینسر کیا ہے، کیسے پھیلتا ہے، اس کو کیسے روکنا ہے. اسی طرح کے سیمینار کر کے ہم لوگوں کو بتائیں کہ اصل میں علاج کیا ہے اور یہ بیماری علاج سے ٹھیک ہو سکتی ہے، دم سے یا طبیعت سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال میں عوام کے اندر سیمینارز، ٹاکس، اس طرح کی کچھ چیزیں ہونی چاہیے جس کے ذریعے ڈاکٹرز یا ایجوکیٹڈ پیپل جو بھی میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے. تو آپ کا ان سب مریضوں کے لیے جو جعلی حاملوں اور ٹونے ٹوٹکوں میں پھنس چکے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا پیغام ہوگا، آخری کوئی پیغام ان سب کے لیے؟ جیسے کہ ہم نے آج اس پروگرام میں کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا پائیں کہ یہ تعویذ، گنڈے، عمل اور اس طرح کے دم درود جو ہیں وہ جھوٹی چیز. جی. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اصل علاج کی طرف آئیں جو کہ طبی علاج ہے. دیکھیں، حکمت، حکیم کا علاج اپنی جگہ موجود ہے، حکمت، اور بہت سارے علاج ہیں، لیکن ان تمام طریقوں کے اندر دوا دی جاتی ہے. کوئی نہ کوئی طریقہ علاج کا کیا جاتا ہے جس سے انسان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اگر ہم علاج نہیں کروائیں گے تو بیماری ختم نہیں ہوگی. دیکھیں، روحانی عمل جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی تسبیح یا کوئی دم کر کے پھونک مارنا ہے، اس سے آپ کو روحانی سکون ملے گا، آپ کی روح کو سکون ملے گا. لیکن کوئی پھونک آپ کے اندر موجود بیماری کو ختم نہیں کر سکتے. کسی قسم کی بھی روحانی عمل سے بیماری ختم نہیں ہو سکتی. بیماری کے ختم ہونے کے لیے جو دوا کی ضرورت ہوگی وہ جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو میرا آج یہی پیغام ہے کہ برائے مہربانی اپنے پیارے جو آپ کے ارد گرد ہیں یا آپ کے محلے میں یا آپ کے کمیونٹی کے اندر جو بھی کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کو گائیڈ کریں. کمیونٹی کا حصہ ہونے کے ناطے آپ اپنا کردار ادا کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ غلط عمل ہے، علاج کی طرف آئیں، اور ان کو صحیح روحانی عمل کے طرف بتائیں کہ نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اپنی اللہ تعالیٰ سے خود دعا کریں اور علاج کروائیں. یہی میرا پیغام ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. جی تو ناظرین، ہم نے آج ڈاکٹر صاحب سے سنا کہ جعلی عامل کینسر کا علاج نہیں کرتے بلکہ مریض کی قیمتی زندگی، وقت اور پیسہ، یہ تینوں چیزیں برباد کرتے ہیں. یاد رکھیں، کینسر کا علاج صرف اور صرف سائنسی بنیادوں پر ممکن ہے. اپنے پیاروں کو جعلی عاملوں سے بچائیں اور وقت پر ان کا علاج کروائیں. مزید معلومات، مشورے اور علاج کے لیے آج ہی کینسر اسپیشل کلینک پہ رابطہ کریں. فی امان اللہ.